کی ہر ماہ چاند کی 10 تاریخ کو 11ویں شریف کا جو ختم ہے وہ ہر اولیاء اللہ کا جو دیوانہ ہے، حضور غوث اعظم سرکار کا جو دیوانہ ہے وہ سجاتا ہے، اور اپنے گھروں میں یہ ختم پاک جو ہے وہ سجایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر سال اور ہر ماہ غلامان چشت آل بہشت جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص مقام عطا کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمہ آپ کا عرس رجب شریف کی 6 تاریخ کو، یعنی جسے ہم چھٹی شریف کہتے ہیں، اس تاریخ کو یہ عالم اسلام پوری دنیا میں جہاں پر بھی چشت اہل بہشت موجود ہیں وہاں پر یہ پروگرام جو ہے وہ سجایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی یہ پروگرام جو ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمہ آپ کی نسبت سے یہ ہم پروگرام جو ہے وہ ہم سجاتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے اس پروگرام میں چشتی میڈیا میں، اور یہ پروگرام ہمارا تصوف کا پروگرام جو ہے وہ آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے جاری رہتا ہے۔ ہر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہماری ویڈیو جو ہے وہ محبت کرنے والوں کے پاس پہنچتی رہتی ہے، اور اب آپ سنتے بھی ہیں، آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور اپنے اپنے فیس بک آئی ڈی، واٹس ایپ اسٹیٹس پر یہ ویڈیوز لگتی ہیں۔ اور خاص یہ ان لوگوں کو میں اسلام میں عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جو سادات کرام ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز کے دیوانے ہیں، اور مجھے کافی سارے سادات کرام نے ملک پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی، اور جو ہمارا اکیڈمی کا، چشتیہ اکیڈمی کا جو ہم روزانہ 7:30 بجے سے 8:40 تک 45 تک ہم یہ پروگرام صبح روزانہ ہمارا ایپ کے ذریعے، لنک کے ذریعے ہمارا لائیو اکیڈمی کا جو مشن ہے وہ چل رہا ہے، کلاسیں چل رہی ہیں۔ تو اس میں بھی کافی سارے ہمارے دوسرے ممالک کے لوگ، جیسے مجھے یاد ہے وہ ہماری ایک بیٹی تھی واشنگٹن کے اندر، اس نے کل مجھ سے کہا کہ ٹیچر انڈیا کے اندر ایک دربار پر عرس ہے، میں نے فیس بک پہ دیکھا، وہ ادھر پاکستان کے رہنے والی نہیں ہے، وہ ادھر کے رہنے والی ہے، لیکن واشنگٹن کے اندر ہمارے کچھ بزرگوں کے ماننے والے میرے مریدین وہاں پر ہیں، ان کے بچے میں مجھ سے پڑھتے ہیں، تو انہی کی کلاس میں وہ بھی آگے پڑھتی ہے۔ نیسنی محمد گیلری اس کا نام ہے۔ تو اس نے کہا جی اس کے حوالہ سے شاہ صاحب مجھے کچھ بتائیں۔ تو آج یہ پروگرام میں خاص ان کے لیے، اور جن سادات کرام نے مجھے حضرت خواجہ غریب نواز کے حوالہ سے کہا تھا، ان کے لیے یہ آج کا خصوصی پروگرام ہے۔ باقی احباب بھی الحمدللہ یہ محبت کرنے والے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے انعام یافتہ بندے کہا ہے کہ یہ میرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کیسے کرتا ہے۔ جیسے مشہور ہے حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمہ، آپ کے مرشد کریم جب آپ کو خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا۔ واقعہ ہے اور ہے، لیکن سمجھانے کے لیے پھر اس کے بعد خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا معمول رہا وہاں پر جانے کا، جب بھی مجھے اجمیر سے وقت ملتا تو میں ایک روٹین بنائی ہوتی تھی، ہر ماہ اس تاریخ کو یا اتنے ماہ بعد اس تاریخ کو، یا اس طریقے سے آپ نے روٹین بنائی ہوتی تھی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر حرم کعبہ کے اندر آپ طواف کے لیے جایا کرتے تھے، عمرہ کے لیے جایا کرتے تھے، زیارت کے لیے، پھر اس کے بعد مدینہ شریف جاتے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے،
طواف کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو میرے مرید ہیں اور جو میرے مریدوں کے مرید ہیں ان کو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کی نسبت کو قبول فرما لے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین میں نے تجھے بھی قبول کیا، تیرے مریدوں کو بھی قبول کیا، اور تیرے مریدوں کے مریدین، سبحان اللہ، تجھے قبول کیا، تیرے مریدوں کے مریدین کو بھی میں رب العالمین نے قبول کیا، اور میں ان پر جو تیرے ساتھ نسبت کریں گے اور تیرے مرید اور تیرے مریدوں کے مریدین جو ہیں ان پر میں اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا۔ اس واقعہ کو سامعین اکرام کچھ علماء اکرام نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، کچھ نے اپنے انداز میں بیان کیا، میں نے سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے آپ احباب تک یہ آپ کی کرامت پہنچائی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز نے اعلان کیا، اور اس محبت سے اعلان کیا، آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا، اس رب العالمین کی میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اور میرے مرید اور میرے مریدوں کے مریدین جو ہیں ان کو میں اپنے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین اکرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن پر رحمتوں کا نزول رہتا ہے، وہ اولیاء اعظام جو ہوتے ہیں ان کو اپنا فکر کم ہوتا ہے، ان کے ساتھ نسبت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا فکر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانے وہ لے کر ان کو اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو دیتے ہیں، کیونکہ سامعین اکرام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرما دیا، اللہ نے کہا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ، میں خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو سامعین اکرام یہ بھی اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی نسبت ہی وہ نسبت ہے جس کے صدقے انسان کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما کے اپنی رحمت کی چادر میں انسان کو چھپا لیتا ہے۔ تو سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ انسان کی جو نسبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ انسان کا جب لگن ہو جاتی ہے، انسان جب بیعت کر لیتا ہے، تو پھر قبر کے اندر جب میدان محشر میں ہم اٹھیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں جو ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں اللہ سے لے کر دیں گے، کیونکہ یہ اب لے کر ہمیں اپنے مرشد کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، وہ لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، وہ لے کر اپنے نسل در نسل چلتے 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 ہر سلسلے والا جس صحابہ سے اس کا سلسلہ ہے وہ صحابی رسول کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، وہ صحابی رسول لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچ جائیں گے تو پھر وہ قرآن مجید کا اعلان یاد کر لے، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ، میں خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم پر رحم کر دوں گا۔ تو سامعین اکرام یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ رحمہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے قرب والے ولی تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت تھی تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب چیزوں نے بھی خواجہ غریب نواز سے محبت کی۔ تو جیسے ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز اور آپ کے ایک خلیفے، میں نے دو جگہ میں علیحدہ علیحدہ نام پڑھے لیکن مشہور جو ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختار کاکی، حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفے تھے، مرید ہیں۔ تو آپ کے ساتھ نے ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو رستے میں ایک جگہ پہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو خواجہ صاحب کو آگ کی ضرورت پڑی۔ آپ نے اپنے خلیفے اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ ان سے آگ لے کر آؤ۔ جب آپ آگ لینے کے لیے وہاں پر پہنچے نا تو ان سے آگ مانگی، تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، وہ آگ کے پجاری تھے، مجوسی تھے نا، آگ کے پجاری، آگ کی پوجا کرنے والے، انہوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پتہ نہیں کون ہو، ہم آپ اپنی یہ عبادت والی چیز تجھے کیوں دیں؟ تو خواجہ غریب نواز کا مشن بھی یہی تھا کہ اسلام کی تبلیغ، آپ اس علاقے میں تبلیغ کے لیے تو آئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا کہ چلو ان کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ اب ان کو تبلیغ کرنے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز ان کے پاس چلے گئے، جا کر ساری باتیں سبھی ان کے ساتھ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تجھے نہیں دیں گے،
ख्वाजा साहब ने फरमाया कितनी देर होगी तुम इसकी इबादत करते हो? उन्होंने कहा जी हमें तो, हमारी तो सदियाँ गुजर गई हैं, हमारे बाप दादा को भी यही काम करते, इनकी इबादत करते थे, हम भी इनकी इबादत, मेरी 70 साल उम्र होगी, 70 साल हो गए मुझे इबादत कर दे। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, आपने फरमाया फिर आग तो तुम्हें पहचानती होगी ना, तुम्हारे साथ मोहब्बत? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मोहब्बत करती है। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया अच्छा अगर मोहब्बत करते तो फिर अपना हाथ आग में रख के दिखा। उसने कहा नहीं जी आग का काम जलाना होता है, ये जला देगी। तो ख्वाजा साहब ने कहा अच्छा फिर ये कैसी मोहब्बत, तुम इससे इतनी इबादत इसकी करते हो, इसकी पूजा करते हो, तो ये तुम्हें पहचानती भी नहीं है, उसे पता नहीं है मेरे साथ मोहब्बत करने वाला कौन है, नफरत करने वाला भी कौन है। तो पास ना उसी मजूसी का, उस बाबे का एक छोटा सा पोता बैठा था। ख्वाजा साहब ने उसे हाथ से पकड़ के आग के अंदर ले गए। उसने बाहर से शोर कर दिया। उसने कहा लो जी मेरा बच्चा जल गया, बच्चे को आवाजें दी, परेशान का, बच्चे ने आग के अंदर से आवाज दी। उसने कहा बाबा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आग के अंदर नहीं हूं, मैं तो बाग की क्यारियों में खेल रहा हूं। सुभान अल्लाह। ये निस्बत होती है, यानी कि उसका हाथ ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में था, तो ख्वाजा साहब को और उस बच्चे को आग ने नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि ख्वाजा साहब की मोहब्बत अल्लाह के साथ थी। तो अल्लाह ने आग को बनाया है और अल्लाह ने हुक्म दे दिया आग तेरे अंदर मेरा बंदा आ रहा है, इस पर मोहब्बत वाली रहम वाली बन जा। तो जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो चिखा वाला मामला आप आपने सुना होगा ना, आग का काम जलाना होता है। उन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चिखा के अंदर फेंक दिया, तो अल्लाह ताला ने आग को कहा कि आग सलामती वाली हो जा, क्योंकि तेरे अंदर मेरा बंदा आ रहा है, मेरा खलील आ रहा है। तो सामने इकराम जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, कि ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इंसान को फैज़ लेकर देते हैं। लोग कहते हैं तुम डायरेक्ट बुजुर्गों को मान दो, बाबों को मान दो, बाबों से मुंडे मांगते हो। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं हम अल्लाह के वलियों के दर पर जाके दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनके आस्थाने पर की हुई दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह कहता है ये मेरे बंदे के पास आकर मांग रहे, तो ये मेरा बंदा सारी उम्र मेरा जिक्र करता रहा, आज ये लोग मेरा बंदा समझ के इसके पास मांगने के लिए आए हैं, तो मैं खुदा इन्हें दूंगा। तो देता खुदा है, लेकिन वसीला इसके अंदर होता है, निस्बत होती है। तो सामने इकराम, ये महीना रजबुल मुरज्जब शरीफ का, इस महीने में और भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसे मिराज शरीफ के हवाला से, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हवाला से और इमाम जाफ़र सादिक़ के हवाला से मशहूर है। तो इंशाअल्लाह इसी तरह हमारा सिलसिला जारी रहेगा और इंशाअल्लाह 12 तारीख को देखना ना भूलिएगा, हमारा लाइव प्रोग्राम होगा जिसके अंदर उलमा इकराम होंगे, मुफ्तियान इकराम होंगे, नात ख़ां हज़रात होंगे, मशाइख़ हज़रात होंगे। ये लाइव प्रोग्राम चिश्ती मीडिया पर इंशाअल्लाह ये चलाया जाएगा और अहबाब देखना ना भूलिएगा। 12 तारीख 12 फरवरी को इंशाअल्लाह ये मिराज शरीफ के हवाला से जश्न